اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھلا دیے اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کر کے ان سے کہا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلا دو۔ فرشتے کہنے لگے تو نقص سے پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلایا ہے، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان کو ان کے نام بتلا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور ان کو بھی جو تم ظاہر رکھتے ہو اور مخفی رکھتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کی سب نے سجدہ کیا، اس نے تسلیم نہ کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگایا اور جس میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا دیا۔ تب ہم نے کہا سب یہاں سے نکل جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا گزر بسر کرنا ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ نے قبول کر لی، بلا شبہ وہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، پھر جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو ایسے لوگوں کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے وہی اہل جہنم ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنو اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہارا مجھ سے جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، میرا تم سے جو عہد تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی سے ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا اس کے سب سے پہلے منکر نہ بنو، نہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ حق و باطل کی آمیزش کرو اور عمدہ حق بات کو نہ چھپاؤ، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور صبر اور صلاۃ سے مدد دو، بلا شبہ صلاۃ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔